اچھی بات کو سن کر اس کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں وہ ارکان ادا کرتا ہے، دوسرے حصے میں پھر وہ ارکان کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص جس کو ضرورت نہیں تھی اور اس نے سامنے تکیہ رکھا تھا یا لکڑی رکھی تھی، آپ نے منع کیا، لیکن ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ بہت بیمار تھی اور جب تک سامنے کوئی چیز نہ ہو وہ سجدہ نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اس کو اجازت دی اور فقہاء نے اس پر عمل کر لیا۔ علامہ شامی نے کہا ہے کہ اگر امام بیمار ہو اور بیماری کے عالم میں وہ سامنے کوئی لکڑی یا میز یا کوئی چیز رکھے اور اس پر سجدہ کرے تو یہ سجدہ زمین پر ہے، یہاں تک کہ اس کے پیچھے صحت مند لوگ نماز پڑھ سکتے۔ فتاوی شام جلد اول صفحہ 112 اور تمام معتبرات میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ میں بھی ایک حد تک نیچے اترتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ دشوار ہو گیا اور نیچے سے پھر اوپر آنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، بے آبروئی اور بے عزتی کا اندیشہ تھا، تو میں نے بھی بامر مجبوری ام سلمہ کی حدیث پر عمل کر کے سامنے کوئی چیز رکھی اور اب اس پر نماز پڑھاتا ہوں بغیر کراہیت کے۔ یہ نماز درست اور صحیح ہے۔ وسوسوں والے خناس اور حاسدین کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے، وہ ہمیشہ حق کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس طرح وہ دشمن خدا اور رسول بنتے ہیں۔ اس لیے آخری صورتوں میں ایک صورت کے اندر حواست سے پناہ مانگی گئی اور دوسری صورت میں وساوس سے پناہ مانگی گئی۔ ایک مسئلہ آدمی سمجھنا چاہتا ہے، وہ نہ حاسد ہے اور نہ وساوس ہے، وہ طالب علم ہے، وہ اہل حق ہے، لیکن ایک شخص جو حسد کے بنا پر اور خناس بن کے وسوسے ڈالتا ہے، قرآن پاک نے آخری دو صورتوں میں اس کی مذمت کی اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو کہا کہ ہمیشہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ امام مجبوری کے پیش نظر اگر سامنے کوئی چیز رکھے اور وہ چیز زمین سے متصل ہو تو فما یکون متصلا بالارض یکون کالارض فتصح الصلاۃ خلفہ صلاۃ القائمین۔ پیچھے صحت مندوں کی نماز اس کے پیچھے بالکل درست اور صحیح ہے۔ اس وقت اسی پر فتویٰ ہے پورے عالم کا۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں جو وبا آئی ہے، کورونا وائرس، خطرناک قسم کے جراثیم ہے جو مختلف طریقوں سے پھیلتے ہیں، قوم بڑی نادان ہے، وہ نہ پرہیز کرتی ہے نہ خیال رکھتی ہے۔ اس دن ہمارے گھر میں 4 عورتیں آئی اور انہوں نے ہمارے گھر والوں اور بچیوں کو بڑے سینے ملائے اور ملے اور پتہ چلا کہ وہ 4 کورونا تھی۔ وہیں سے اٹھ کے آئی، گھر والی کو بعد میں خیال آیا۔ ظاہر بات ہے انسان کو مہمانداری کا بھی خیال کرنا ہے، اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، کیا کیا جائے۔ ہم سے لوگ ملنے آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کتنے بازاروں میں پھرنے والا، دور و دراز سے آنے والا، خطرہ ہے کہ اس کے ساتھ جراثیم آ جائے، لیکن بہرحال اللہ پاک حافظ و ناصر معین و مددگار ہے۔ بہت عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم بھی درد و غم کی تقریریں کرتے ہیں اور
وہ ہمارا سندھی وزیر اعلیٰ شاہدولہ، وہ بھی مختلف ہیئتوں کے ساتھ اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ 8 ارب راشن کس کو دیا ہے. اور ایک شخص انہوں نے کام نے ایسے دیا کہ پتہ نہ چلے. اس نے کہا جس کو دیا ہے اس کو ہی پتہ چلا ہے نہیں، نبی دیے ہی نہیں. ایسے حالات میں جب لوگوں کو موت سر پر منڈلا رہی ہے اور ہر انسان خطرے میں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ موجودہ انسانیت پوری کی پوری اس طرح گزر جائے گی. اللہ خیر فرمائے، حفاظت فرمائے، اپنے خاص قدرت کاملہ سے اس وبا اور مصیبت کو ختم کرے. تو مختلف تدابیر بھی بتائے کہ ماسک باندھے اور صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئے اور بار بار دھوئے. اور ایسا کرے اور ایسا کرے اور ایسا کرے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ پورے ملک کی انتظامیہ میں کوئی ایسا افسر اور وزیر نہ ہے جو لوگوں سے کہے کہ توبہ استغفار کرو. اور بڑے بڑے شاہراہوں پر بھینسیں، گائے اور اونٹ کٹواؤ. خدا کی قسم اس قسم کی عالمی بیماری عالمی صدقات کے بغیر واپس ہونا آسان کام نہیں. ہماری ہمتیں بہت پست ہو گئی. جن کے پاس دولت بھی ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ شاید چند مہینے میں وہ بماں آل و اولاد کے کسی نہ کسی طرح اس بیماری سے رخصت ہو جائے. اگر وقت پر صدقہ کیا جائے. اتنی گائے کٹواؤ اور اتنی بھینسیں اور اونٹ اور بکرے اور مینڈے کہ اللہ رب العالمین کو رحم آ جائے، رحم آ جائے. سارا بی بی نے ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی دعا اس لیے قبول ہوتی ہے کہ آپ صدقات بہت زیادہ کرتے ہیں، پورے ریوڑ کٹواتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کعبہ کے جوار میں ذبح کے لیے پیش کیا. اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا اور قیامت تک قربانی رائج ہو گئی. اسی طرح حضرت اسحاق کو القدس میں آپ نے ذبح کے لیے پیش کیا، اس کے بدلے میں بھی جنتی مینڈا آیا تھا. لیکن یہود بدچلن اور بدعمل قوم ہے، انہوں نے اس کا اتباع نہیں کیا تو وہ روایت غائب ہو گئی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں، صرف محدثین کبار کو پتہ ہے. اور ہماری امت محمدیہ، ان کو عمل کا جوش تھا، پیغمبر پر اعتماد تھا، شریعت کے وفادار تھے، اللہ کے احکام کے لیے ہر وقت تیار تھے. انہوں نے اس وقت سے لے کے آج تک پورے عالم میں قربانیاں کی. تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان کے بدلے میں قربانی زندہ تھا، بندہ رہی. الحمدللہ. یہ قربانی عجیب ہے. کہتے ہیں یہ گناہ کو بھی معاف کرتا ہے اور یہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور فقر کو دور کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے، قربانی گائے کا ایک حصہ 7 روپے کا تھا، 49 روپے کی گائے کٹتی تھی. لیکن ہمارے گھر قربانی نہیں ہوتی تھی اور بندوقیں کئی پڑی تھی اور ہر چیز موجود تھی، قربانی نہیں. مولوی صاحبان بھی وہاں کم سچ بولتے. میں نے والدین کو راضی کیا لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، تو میں نے سال بھر کے اپنے اخراجات میں سے 7 روپے اکٹھے کیے تھے، وہ میں نے ایک جگہ داخل کیے اور انہوں نے مجھے قربانی میں شریک کیا.
اور وہ قربانی ہو گئی اور میں گھر لے آیا. آپ یقین کریں کہ اگلے سال والد صاحب نے پورے اپنے گھر کی پلی ہوئی بچڑی کاٹی, کسی کو شریک نہیں کرنے, بس ہم صحیح میں کھلا رہا. اور پھر اس کے بعد ہمیشہ قربانی کی توفیق رہی. تو علماء کہتے ہیں کہ غربت دور کرنے کے لیے, افلاس دور کرنے کے لیے, بلاؤں کو ٹالنے کے لیے, مصائب و شدائد کو کم کرنے ختم کرنے کے لیے بھی توبہ استغفار, قسم قسم کی نمازیں, صلاۃ الحاجات, صلاۃ دفع بلا, صلاۃ نیل المرام, قیام اللیل, تہجد, اشراق, چاش, اوابین, قبلیہ, بادیہ, یہ تمام کام ہے مسلمان کا. یہ نہیں کہتے ہمارے وزیر اعظم لالا, اور نہ اس کو پاک بی بی کہتی ہے کہ لوگوں کو کہو کہ جو نمازی نہیں پڑھتے تھے وہ نمازی بن جائیں, اور جن کے گھروں میں پردہ نہیں ہے وہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا حجاب کروائیں, اور جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ سنت داڑیاں رکھیں. صرف ماسک پہننے سے اور دستانے پہننے سے اگر بچ سکتے تھے تو وہ ہراول دستہ, وہ قیمتی افراد, ڈاکٹر صاحبان جو لائن سے مر رہے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. وہ تو دنیا کو احتیاط سکھاتے ہیں, وہ خود کیوں نہیں کریں گے, لیکن موت کا ایک دن معین ہے اور رات بھر نیند کیوں نہیں آتی. ایک ہی دستور ہے اور وہ ہے الصدقۃ رد البلا. اتنے صدقات دو اور اتنا مال خرچ کرو کہ دل دکھے, فکر پیدا ہو جائے کہ ہم خود کیا کریں گے, اتنا خرچ کرو. اللہ کا شکر ہے دینی ادارے ہیں, مسافرین طلباء ہے. حدیث میں اکلت طعامکم الابرار, آپ کی چیزیں نیک لوگ استعمال کریں. مفتی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ کر ان کو ثواب پہنچائیں.